شمع ادب کے سبھی اسٹوڈنٹس کو ہمارا پیار بھرا آداب۔ ہم بورڈ کی تیاری پھر سے شروع کرا رہے ہیں 12th کلاس کی۔ ہم نے لاسٹ ایئر بھی آپ کو تیاری کرائی تھی اور آج ہم سب سے پہلے نظم سے شروع کریں گے۔ ادبی سپارے یو پی بورڈ کی کتاب چل رہی ہے نصاب میں، تو آپ کے سلیبس میں جو سب سے پہلے دیا گیا ہے وہ ہے مثنوی گلزار نسیم کا یہ ایک بند دیا گیا ہے۔ یہ ودیا کا کوشچن بینک ہے، میرے پاس اور بھی کوشچن بینک ہے پر مجھے ودیا زیادہ اچھا پسند آتا ہے، اور میں صرف اس میں سے آپ کو سمجھانے کے لیے دکھا رہی ہوں کیونکہ اس میں کلرڈ ہے۔ باقی یہ کتاب میں بھی دکھایا جا سکتا ہے، مجھے ودیا سے اور کوئی آپ کو اچھا ہے آپ لیجئے اس کو، لیکن آپ اس کو تو چلیے دیکھتے ہیں اس بند میں کیا ہے۔ یہ مثنوی گلزار نسیم سے لیا گیا ہے۔ جی ہاں، مثنوی کا مطلب آپ کو پتہ ہے، ایک تصوراتی کہانی ہوتی ہے جس کی حقیقتی دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، جس میں شہزادی، دیو، بادشاہ، شہزادہ، پھول، طلسم، اس طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں اس میں، اور اگر ہم اس کو نثر میں جانیں گے تو یہی ہمیں چیزیں ہمیں داستان میں ملتی ہیں۔ تو مثنوی کے دو، میر حسن اور دیا شنکر نسیم، دو مثنوی کے بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ اس میں یہ گلزار نسیم دیا شنکر نسیم کی ہے، اور اس میں آپ کا جو بند دیا ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ گل بقاولی جو ہے وہ ایک شہزادی، اس کا ایک پھول ہے جس میں اس کی سمجھیے جان ہے، وہ اچانک ایک دن وہ حوض سے جب اٹھتی ہے صبح کو دیکھتی ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ وہ اسے بہت ڈھونڈتی ہے، ہر ایک پھول کا نام لے لے کر پوچھتی ہے، سنبل تم نے دیکھا ہے، لالا تم نے دیکھا ہے، سوسن تم نے دیکھا ہے، ہائے میرا پھول کون لے گیا، مجھے جل کون دے گیا۔ تو اس طرح کے بعد اب وہ جب وہ پھول کو نہیں پاتی ہے تو وہ ایک بددعائی کلمات اپنی زبان سے نکالتی ہے، وہ ہے اس میں۔ تو اس میں دیکھیے، جس کف میں وہ گل ہے داغ ہو جائے، یعنی جس گھر میں جس ہاتھ میں وہ گل گیا ہے وہ داغ ہو جائے، اور جس نے اس کو لیا ہے وہ گھر جل کے چراغ ہو جائے۔ یہ محاوروں کا استعمال ہے، داغ ہو جانا، چراغ ہونا۔ بولی وہ بولی کہ ہائے افسوس، گل بقاولی بولی کہ ہائے افسوس، مجھے بہت افسوس ہے کہ میری ذرا سی غفلت سے میرا پھول جو تھا وہ غائب ہو گیا۔ وہ پھول جو مجھے آنکھوں سے زیادہ عزیز تھا اور میری آنکھوں کی روشنی کی طرح مجھے عزیز تھا، اور وہی اس پوری حوض کی، پورے گلستان کی خوبصورتی تھا، وہی مجھے آنکھوں سے عزیز تھا، اور وہی پورے اس گلستان کی جان تھا۔ تو میں تو اس کا نام اے ہوا، میں تو تجھ سے اس کا ذکر نہ کرتی تھی، میں اسے اتنا چھپا کر رکھتی تھی، آخر میرا وہ پھول کون لے کر چلا گیا۔ یہ 4 لائنوں کا جو بند ہے اس کی تشریح یہ ہے۔ اب اس میں ہم سب سے پہلے حوالہ دیکھیں گے کہ حوالہ کیسے لکھیں گے۔ تو ہم لکھیں گے کہ یہ بند ہماری ادبی درسی نصاب یا نصاب کی کتاب سے لیا گیا ہے، جس میں مثنوی گلزار نسیم سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف جو ہیں، شاعر جو ہیں، وہ دیا شنکر نسیم ہے۔ دیا شنکر نسیم اردو مثنوی کا ایک بادشاہ کہلاتے ہیں، بڑا نام ہے، اور انہوں نے بہت خوبصورت زبان کا اس میں استعمال کیا ہے، جا بجا محاوروں کا استعمال کیا ہے۔ دیکھیے اس بند میں ہی 3-4 محاورے استعمال ہو گئے ہیں جو ہماری اس کو یاد رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور اس بند میں اب اس کے خاص جو لکھیں گے، اس بند میں یہ لکھیں گے کہ اس بند میں انہوں نے گل بقاولی کو جب پھول نہیں ملتا ہے تو گل بقاولی اپنی زبان سے بددعائیں دیتی ہے اور اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا حوالہ۔ حوالہ کم سے کم 4-5 لائنوں کا لکھیے، اس کے نمبر ملتے ہیں۔ اس کے بعد جو میں نے آپ کو تشریح سمجھائی ہے وہ تشریح کیجئے کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ وہ جس ہاتھ نے بھی میرے پھول کو چھوا ہے، اللہ کرے کہ وہ ہاتھ جل جائے، اور جس گھر میں وہ گیا ہو اللہ کرے وہ گھر جل کے غارت ہو جائے، خراب ہو جائے، برباد ہو جائے۔ میرا وہ پھول جو مجھے آنکھوں کی روشنی کی طرح عزیز تھا، وہ حوض سے کون چرا کے لے گیا۔ اے ہائے مجھے اپنے غفلت پہ افسوس، بے خبری پہ افسوس کہ میں ذرا سے غفلت برتی اور میرا پھول جو تھا وہ کوئی چرا کے لے کر چلا گیا۔ میں تو اس کا نام بھی تک کسی سے نہ لیتی تھی، صبا یعنی ہوا، میں تو ہوا تک سے اس کا ذکر نہیں کرتی تھی، پھر آخر میرا پھول لے کر کون چلا گیا۔ یہ اس کی 4 لائنوں کا مطلب ہو گیا جو آپ اپنی زبان میں لکھ سکتے ہیں۔
اپنی زبان استعمال کریں گے تو نمبر زیادہ اچھے ملتے ہیں. اور ایک الفاظ کے بعد ذرا جگہ چھوڑیے بھی دوسرا الفاظ استعمال کیجیے. ہیڈنگ کنٹراسٹ پین سے بلیک سے ڈالیے، کام بلو سے لیجیے، لائن کھینچیے، کٹار پٹار مت کریے، وائٹنر مت لگائیے. یہ سب ایگزامنر کے لیے بہت برا لگتا ہے. اگر آپ کا کچھ غلط ہو گیا تو ایک پین کی لائن سے اسے کاٹ دیجیے، نہ کہ آپ وائٹنر لگا لگا کر کاپیز خراب کرتے ہیں، وہ بہت بری لگتی ہیں. آپ ایک اسکیل کھینچیے، اگر زیادہ ہو گیا تو اسکیل سے رکھیے اور اس سے ایک لائن کھینچ دیجیے، اور نہیں تو پین کی 2 لائنیں کھینچ کے اسے کٹ کر دیجیے، سمجھ میں آ جائے گا. اچھا، مثنوی کا ایک نوٹ تیار کریے کہ مثنوی کسے کہتے ہیں. پہلے اردو ادب کی تھوڑی تاریخ لکھیں گے، اصناف ادب لکھیں گے یعنی نظم کی. اس کے بعد ہم مثنوی کے بارے میں لکھیں گے. تھوڑا سا گوگل سے لیجئے، تھوڑا سا گائیڈ سے لیجئے، تھوڑا اپنی سمجھ سے لیجئے، تھوڑا اپنی دوسری کتاب سے لیجئے، تو ایک آپ کا بہت اچھا نوٹ تیار ہو جائے گا. اگر آپ کو اچھے مارکس حاصل کرنا ہے، اچھے نمبر حاصل کرنا ہے، تو کہیں ایک جگہ سے بھی کوئی چیز بھی پوری مت اتاریے. کم سے کم 1.5-2 پیج کا کاپی کا جو پیج ہوتا ہے، بڑی والی کاپی کا A4 سائز کا، اتنا نوٹ تو آپ کو لکھیے. دیا شنکر نسیم کے بارے میں لکھیے، ان کی مثنوی کے بارے میں لکھیے. میر حسن کی مثنوی کے بعد سحر البیان ہے، اس کے بارے میں